اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى عز وجل في القرآن العظيم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العلی العظیم. میرے معزز و مکرم بزرگوں، آج 9 محرم الحرام تھا، اب مغرب بعد سے 10 محرم الحرام ہو چکا. محرم الحرام جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کل، اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے اور بہت ہی بابرکت اور قابل قدر اور حرمت والا مہینہ. اس مہینے میں بے شمار واقعات رونما ہوئے، بہت سارے کارنامے اس دنیا کے اندر وجود میں آئے. ان میں سے سب سے زیادہ مشہور جو واقعہ ہمارے سامنے اس مہینے میں آتا ہے وہ ہے کربلا کا واقعہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ. یہ بہت ہی اہم بحث ہے، چونکہ اس واقعے کو مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے تاریخ میں مرتب کیا اور بہت ساری واقعات اس سلسلے میں وہ ہے جو کمی بیشی سے خالی نہیں ہے، جس کو ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے یا سنتے سناتے ہیں، جو غیر مستند اور غیر معتبر کتابوں میں ذکر ہے اور جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس میں داخل کر دی گئی ہے. انہی غیر معتبر باتوں سے اجتناب و پرہیز کے لیے اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھنے کے لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ آپ کے سامنے اس واقعے کو مختصر انداز میں آج اور اس کا باقی حصہ کل پیش کیا جائے تاکہ واقعے کی صحیح رخ ہمارے سامنے آ جائے. معاملہ کیا تھا اور کیا مدعا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہ انہوں نے اپنے خاندان کی قربانی پیش کی اور خود اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے سامنے پیش کر کے جامع شہادت نوش کیا. اس سے پہلے ایک شعر سنیے ان کی شان میں: خدا کا دین بچانا حسین جانتے ہیں، خدا کا دین بچانا حسین جانتے ہیں، نبی کا وعدہ نبھانا حسین جانتے ہیں، خدا کی راہ میں کیا سارا خاندان قربان، خدا کی راہ میں کیا سارا خاندان قربان، خدا کو ایسے منانا حسین جانتے ہیں. جدا ہو سر انور چڑھا کے تیرے پر، جدا ہو سر انور چڑھا کے تیرے اوپر، کلام پاک سنانا حسین جانتے ہیں. کٹا کے سر کو وہ اصغر کے اور اکبر کے، کٹا کے سر کو وہ اصغر کے اور اکبر کے، میرے دین کو بچانا حسین جانتے ہیں. یہ ایک شعر ہے جو چند مصروں پر مشتمل ہے، حضرت حسین کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے کہ حضرت حسین جو نواسے رسول اللہ اور فاطمہ بطول کے صاحبزادے ہیں، ان کے نظریات کیا تھے؟ اپنے نانا کی دین کی حفاظت اور اس دین کا صحیح رخ پر محفوظ رہنا ان کا سب سے اہم مشن تھا. عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو وہ شخصیت اس دنیا سے بجھ گئی، ختم ہو گئی، جامع شہادت نوش کیا، لیکن
ان کی شہادت کس بنیاد پر ہوئی ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری تاریخ آپ پڑھیں گے، ان کے تمام خطبات کو اپنے سامنے رکھیں گے، ان کی تقاریر کو سنیں گے، تو آپ کے سامنے 6 مدعا، 6 ان کے عزائم سامنے آئیں گے کہ وہ کیوں اپنے خاندان کی قربانیاں پیش کی۔ مدینہ سے مکہ آنا، مکہ سے کوفہ جانا، پھر قادسیہ کے مقام پر یزیدی لشکروں سے آمنا سامنا ہوا اور اپنی جان تو دی ہی، علی اصغر اور علی اکبر اور اپنے خاندان کے 4 افراد، حضرت علی کے 4 صاحبزادے دوسری بیوی سے تھے، ان کی قربانیاں پیش کی، الغرض یہ کہ خاندان کی قربانی پیش کی۔ ان کے کیا عزائم تھے؟ میں نے بڑی تلاش کے بعد کچھ عزائم آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جمع کیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا عزم ان کا تھا کتاب و سنت کے قانون کا نفاذ۔ وہ جانتے تھے کہ یزید اگر حکمراں بنتا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ اگر یزید بنتا ہے، کتاب و سنت کا مکمل نفاذ نہیں ہوگا، خواہشات نفس کی تکمیل ہوگی، انسان اپنی جذبات کے آگے ناحق خون بہائے گا، مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، اللہ کے نیک بندوں پر ظلم ہوگا، جو حق ہونا چاہیے اس حق کو ادا نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے حضرت حسین نے کہا یزید خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہے، اگر یہ خلافت میرے ذمے آتی ہے میں اللہ کی کتاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نافذ کروں گا۔ دوسری چیز جو ان کے سامنے تھی، اسلام نظام عدل کو اصل نو قائم کرنا۔ اسلام کی نظام انصاف کیا ہے؟ اسلام آپ اور ہم کو اسلام جو تعلیم دیتا ہے وہ عدل کی تعلیم، انصاف کی تعلیم۔ دنیا کے جس شعبے میں ہم رہیں انصاف کے پلڑے کو بالکل نہ چھوڑیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الوزن بالقسط، انصاف کے ساتھ ترازو کو، وزن کو قائم رکھو۔ حضرت حسین جانتے تھے کہ اگر یزید برسر اقتدار آپ پر آتا ہے، خلافت اس کے زمام میں آتی ہے، اس کے لگام میں آتی ہے، حکومت اسلامیہ اس کے قبضے میں آتا ہے، تو یقیناً وہ انصاف کا پلڑا نہیں اپنا پائے گا اور ظلم کو عام کرے گا، جیسا کہ اس کے بعض کرتوت اس کے خلیفہ بننے سے پہلے ثابت ہو چکے تھے۔ تیسری چیز جو ان کے سامنے تھی وہ یہ تھی کہ اسلام میں خلافت و نبوت کے بجائے ملوکیت اور آمیریت کی بدعت کو جڑ سے ختم کرنا۔ اسلام کا جو نظام ہے وہ خلافت پر محمول ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے مسلمانوں کے تو حضرت ابوبکر صدیق 2.5 سال حکومتیں کی ہیں، ان کے بعد حضرت عمر 10 سال حکومتیں کی ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان 13 سال حکومتیں کی ہیں، ان کے بعد حضرت علی حکومت کیے ہیں۔ یہ 30 سال چلا ہے خلفائے راشدین کا زمانہ، جو خلافت علی منہاج النبوت تھا، نبی کے تعلیمات کے مطابق دنیا کے اندر حکومتیں کی جاتی تھی۔ لیکن ان کے گزر جانے کے بعد، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد امت کے اندر زوال آیا ہے اور فتنوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ شروع ہوا ہے۔ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تہہ تیغ کیا تھا، آپ قرآن کریم پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ، اس آیت پر پہنچے، ظالموں نے تلوار نکالا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے خون قرآن مقدس کے ورق پر پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت سے فتنوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ شروع ہو گیا اور فتنہ ختمہ نہیں، بڑھتا گیا۔ جنگ جمل ہوا جو مشاجرت صحابہ کہلاتا ہے۔ جنگ جمل میں ایک طرف حضرت علی، ایک طرف حضرت عائشہ ہے۔ جنگ صفین کے اندر ایک طرف حضرت امیر معاویہ، ایک طرف حضرت علی ہے۔ یہ فتنوں کے زمانہ ہے جس میں صحابہ کرام کو ان بدباطن لوگوں نے، منافقین نے، ان لوگوں نے جو زبانی دعویٰ یہ کرتے تھے ہم آل رسول کے محب ہیں، محبت کرنے والے ہیں، لیکن مسلمانوں کی شیرازے کو بکھرنا چاہتے تھے، انہوں نے 2 موقع پر صحابہ کرام کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا۔ جنگ جمل کے اندر تو حضرت عائشہ ہیں، حضرت علی ہیں، جنگ صفین کے اندر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی ہیں۔ صرف غلط فہمی کی بنیاد پر یہ لڑائیاں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے بعد خلیفہ بنا ہے وہ یزید، اور یزید فتنوں کا سب سے بڑا جڑ ہے۔
اور یہی بات حضرت حسین نہیں چاہتے تھے کہ اگر یزید اور خلیفہ بنتا ہے تو یہ جو تیسرا میرا مقصد ہے کہ آمیریت کو ختم کرنا، مطلق العنان بادشاہت کو ختم کرنا، خلافت کا نفاذ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلام کے اندر جو سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، انہوں نے اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کو خلیفہ نہیں بنایا، عمر کو بنایا۔ عمر خلیفہ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا بلکہ عثمان غنی کو بنایا۔ عثمان غنی نے اپنے بعد اپنی اولاد کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ ان کے بعد جو خلیفہ بنے ہیں داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بنے ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ کے بعد جب ان کا لڑکا یزید جو بنا ہے، اسی بات کو توڑ رہے تھے کہ اسلام کے نظام خلافت کے اندر وراثت نہیں چلتی ہے، باپ کے بعد بیٹا وارث ہو، اگر اہلیت نہیں رکھتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اسلام کی عمارت کی جڑ اور اسلام کے اندر خلافت کی بنیاد اہلیت پر محمل ہے۔ آپ کے اندر اہلیت ہے، آپ کے اندر طاقت ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ اللہ کے قانون کو نافذ کر سکتے ہیں، دنیا میں عدل و انصاف کو عام کر سکتے ہیں، مظلوم کی مظلومیت کو ختم کر سکتے ہیں، عورتوں کے محافظ بن سکتے ہیں، اسلام کے مقدس مقامات کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو آپ خلیفہ بننے کے اہل ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو آپ خلافت کے دعویدار مت ہوئیے، آپ چھوڑ دیجئے، چاہے مسلمانوں کی ایک گروہ، ایک ٹولی، ایک کمیٹی، ایک تنظیم، ایک چھوٹے سے جتھے کی جماعت کیوں نہ ہو۔ آپ اہلیت کے حامل نہیں ہیں تو آپ دعویٰ مت کیجیے، ورنہ یاد رکھیے اگر آپ دعویٰ کریں گے تو آپ عدل و انصاف کا نفاذ نہیں کریں گے، ظلم کو عام کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرمایا واللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، تو ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرے یہ اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہی حضرت حسین چاہتے تھے کہ یزید اگر خلیفہ بنے گا ظلم عام ہوگا، نا انصافی عام ہوگا، آمریت ہوگی، خلافت نہیں ہوگی، اور یہ نہیں چاہیے ہمیں۔ یہ مقصد تھا ان کے سامنے۔ چوتھا مقصد تھا حق کے مقابلے میں زور و زر کی نمائشوں سے مرعوب نہ ہونا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ انسان دنیاوی مادی اسباب پر اپنے آپ کے نہ کھپائے، بلکہ ان کے سامنے اللہ کا ڈر اور اس کا خوف ہونا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ حکومت کا نظام ایسے ہو کہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں کھپائیں، زور و زر، طاقت و سونے کے پیچھے اپنی جانوں کو، اپنے خواہشات کو نہ لگائیں۔ انسان اگر سونے کا پجاری بنے گا، پیسوں کے پجاری بنے گا، اچھی گاڑیوں کی پجاری بنے گا، اچھے مکانات کی پجاری بنے گا، اچھی کھانے کے پجاری بنے گا، تو ایک وقت وہ آئے گا انسان کھانے کے پیچھے، اچھے گاڑیوں کے پیچھے، اچھے مکانات کے پیچھے، دولتوں کے پیچھے اپنے رب ذوالجلال کے احکامات کو اپنے پیروں تلے رکھ دے گا اور اسے ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہوگا۔ اور یہی حضرت حسین چاہتے تھے کہ حق کے مقابلے میں زور و زر کی نمائش کو خاتمہ ہو جائے، صرف اور صرف انسان اللہ کی عبادت کو پیش نظر رکھے، دنیا کے ہر ایک شعبے کے اندر اللہ کی عبادت کو مقدم رکھے۔ پانچویں چیز جو ان کے سامنے تھی، حق کے لیے اپنا جان و مال اور اولاد قربان کر دینا۔ حق کے لیے اپنا جان و مال اور اولاد کو قربان کر دینا، یہ اس حدیث کا ترجمہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ بخاری نے روایت نقل کی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی مومن کامل نہیں بن سکتا ہے یہاں تک کہ رسول اللہ کی محبت تمہارے دل میں، تمہاری اولاد، تمہارے والد، تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ انسان شریعت اسلامیہ کے آگے نفس کو توڑے، اولاد کی قربانی کی ضرورت پڑے دے، بیویوں کو قربان کرنا پڑے کرے، گھروں کو قربان کرنا پڑے کرے، لیکن شریعت مطہرہ کو، شریعت اسلامیہ کو ذرہ برابر بھی
قربان کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہی حضرت حسین چاہتے تھے، انہوں نے اپنی بیویوں کی قربانیاں پیش کی، اپنی اولاد علی اصغر علی اکبر کی قربانیاں پیش کی، اپنے بھائی عثمان ابن علی، عمر ابن علی، عباس ابن علی، ان کی قربانیاں پیش کی، اپنے بھائیوں کی اولاد کی قربانیاں پیش کی، اپنی بہن زینب بنت فاطمہ کو اکیلے چھوڑنے پر مجبور کیا، 72 آدمی کو میدان کربلا میں یوں ہی شہید ہونے دیا، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ شریعت اسلامیہ پسپا ہو اور ذلیل اور رسوا ہو۔ ایک ناہنجار اور نااہل شخصیت کے ہاتھ میں حکومت اسلامیہ کا لگام جائے، یہ ان کا مقصد تھا۔ آج ہمارا بھی مشن ہونا چاہیے کہ ہم اپنی نفس کو کچلیں، اپنے جذبات کو توڑیں اور شریعت کے اسلام کو فالو کریں۔ اور چھٹا مقصد جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہ ہے کہ خوف و ہراس اور مصیبت و مشقت میں نہ گھبرائے۔ خوف و ہراس انسان کو گھیر لے، مشکلات انسان کو پکڑ لے، لیکن وہ انسان ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ سے اپنا رخ نہ پھیرے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ نے تو قرآن کریم نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو اللہ کے منکر ہے۔ ارے ہمارے اوپر کیا، ہم سے پہلے لوگوں پر ایسی مشکلات آئیں کہ قرآن کریم نے نقل کیا افحسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تمہارے اوپر پہلے کسی کے حالات نہیں آئیں گی؟ ارے ان کو جانی مالی اتنی تکلیفیں دی گئی تو وہ کہہ اٹھے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ نتیجہ ہوا تو اللہ نے کہا سنو اللہ کی مدد قریب ہے۔ کسی کے اوپر لوہے کی کنگا لے کر اس کے بالوں کو نچوڑا جاتا، آرا سے اس کو کاٹا جاتا، کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا جاتا، اس کو سولیوں پر گاڑا جاتا، اس کے اوپر کیلٹ ہو کے جاتے۔ یہ برے حالات پچھلی امتوں کے درمیان آئی، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کو ذرہ برابر بھی قبول نہیں کیا۔ ایسے ہی حضرت امام حسین نے کربلا کی اس شہادت سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا ہے کہ مصیبت و خوف و ہراس کی حالت میں، مشقت کی حالت میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اس کی اتباع سے ایک منٹ کے لیے بھی انحراف نہ کرے۔ یہ مقاصد تھے ان کے سامنے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، جن کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں پیش کی۔ آج ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے دم بھرتے ہیں۔ تعزیہ منانا، لٹ کھیلنا اور پکار کھیلنا، آگ جلا کر اس کو جو ہے گھمانا یا طرح طرح کی جو ہے مصیبتیں کھڑا کر دینا، یہ حضرت حسین کی محبت کا انصاف ور طریقہ نہیں ہے۔ انصاف ور طریقہ یہ ہے کہ جو مقصد تھا حضرت حسین کا، ان چیزوں کا نفاذ، ان چیزوں کا اپنی عملی زندگی میں لانا، یہ لائیے، لٹ مت کھیلیے، یہ حضرت حسین کی روح کو تکلیف دینا ہے۔ تعزیہ مت نکالیے کیونکہ حضرت حسین کے روح کو تکلیف دینا ہے۔ آپ اس موقع پر اپنے آپ کو زود و کوب مت کیجیے، سینوں پر اپنے تھپڑے مت ماریے، اپنے سینوں کو مت کاٹیے جیسا کہ اہل تشیع اور شیعہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ اسلام کا شیوا ہی نہیں ہے۔ اسلام کا شیوا کیا ہے کہ حضرت حسین کے اگر سچے محبت کرنے والے ہیں تو ان چیزوں کو اپنے عملی زندگی میں اپنائیے۔ آج کے اس تفسیر کے مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا۔ انشاءاللہ آئندہ کل پورا کربلا کے واقعے کو تفصیلاً ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔